السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نون کے اجمالی احکام۔ متحرک اس میں غنہ نہیں ہوگا، جیسے کانا۔ متحرک کہتے ہیں جس حروف کے اوپر حرکت ہو، زبر زیر پیش، تو جس نون کے اوپر زبر ہوگی اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ مشدد اس میں غنہ ضروری ہے، جیسے ان، یعنی جب بھی نون کے اوپر شد آئے گی، جس حروف کے اوپر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے ان، تو اس میں غنہ ضروری ہے۔ نون ساکن نمبر 3 ہے ساکن و تنوین، اس کی دو حالتیں ہیں، غنہ اور عدم غنہ۔ غنہ جب نون ساکن و تنوین کے بعد حروف ہلکی اور لام را کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، جیسے انفسکم من یقولو۔ یہاں پہ نون کے بعد فار ہے تو یہاں پہ اس کو غنے کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ عدم غنہ یعنی کہ غنہ نہیں کیا جائے گا۔ نون ساکن و تنوین کے بعد حروف ہلکی اور لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا۔ جیسے من ہم، یہاں پہ ہا حروف ہلکی میں سے ہے تو غنہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ظاہر کر کے نون کو پڑھیں گے۔ آگے ہے من ربی ہی، من لدنہ۔ اسی طرح نون ساکن و تنوین کے تفصیلی احکام۔ نون ساکن جس پر کوئی حرکت نہ ہو، ساکن اس حروف کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو، یعنی جس نون کے اوپر جزم ہو۔ اور نون تنوین وہ نون ساکن زائد جو کلمے کے آخر میں واقع ہوں، یعنی جیسے دو زبر دو زیر دو پیش کی جو آواز ہے، یا اس کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ نون ساکن اور تنوین میں فرق۔ نون ساکن لکھا ہوتا ہے جبکہ نون تنوین لکھا نہیں ہوتا۔ نمبر 2 ہے نون ساکن اسم فعل حرف میں آتا ہے جبکہ نون تنوین صرف اسم میں آتا ہے۔ نون ساکن کلمہ کے آخر اور درمیان میں آتا ہے جبکہ نون تنوین صرف کلمہ کے آخر میں آتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے آخری پارے میں بہت سی آتی ہیں۔ نون تنوین ہر کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ نمبر 4 ہے نون ساکن وقفاً وصلاً، یعنی کہ وقف میں اور وصل میں پڑھا جاتا ہے۔ وقف یعنی وقف کی صورت میں، اور وصل مین ملانے کی صورت میں، یعنی کہ ملا کر پڑھا جاتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جب اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو نون تنوین صرف تب ہی پڑھا جاتا ہے۔ نون ساکن نون تنوین کے 4 احکام ہیں، اب ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اظہار۔ اظہار کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، اور اصطلاحی معنی نون کو اس کے مخرج سے بغیر غننے کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اس کا قاعدہ ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار ہلکی کہتے ہیں۔ اور حروف ہلکی یہ ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا۔ اور اس اظہار کو بھی اظہار ہلکی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف حلق سے ادا ہوتی ہیں۔
اظہار حلقی کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک کلمہ کی مثال، دو کلموں کی مثال، تنوین کی مثال۔ تنوین یعنی زبر، دو زیر اور دو پیش کی مثال۔ حمزہ، یہاں پہ نون ساکن میں کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَيَنْأَوْنَ مَنْ أَعْطَى کتاب انزلناہ ہا وینہون من ہاجر فریقا ہدا۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے تو نون کو ظاہر کر کے الانعام من علم سمیع علیم ینحتون من حاد اللہ عزیز حکیم فسینغزون من غسلین قولا غیر۔ خا کی مثال والمنخنقۃ من خشی لطیف خبیر، یعنی کہ نون کو مضبوطی کے ساتھ نہ تو اس میں غنہ کریں گے اور نہ ہی اس کی آواز کو چلنے دیں گے، مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اظہار حلقی کے مراتب۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اظہار ہوگا جب نون ساکن و تنوین کے بعد حمزہ اور ہا آ جائیں۔ پھر اس سے تھوڑا کم یعنی کہ وسطی درجے کا جب نون ساکن و تنوین کے بعد عین اور ہا آ جائیں۔ اسی طرح ادنیٰ درجے کا جب نون ساکن و تنوین کے بعد غین اور خا آ جائیں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں نمبر 3، ادغام۔ ادغام کا لغوی معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، اور اصطلاحی معنی مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ قاعدہ اس کا، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ یومن کے 4 حروف یا و میم نون میں ہوگا، یعنی کہ ان 4 حروف میں ادغام مع الغنہ، مع کا مطلب ہے ساتھ، یعنی کہ غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، غنہ بھی کریں گے اور ادغام بھی ہوگا۔ یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ نون ساکن پہلے حرف کے آخر میں اور یا و میم جو ہیں یہ دوسرے حرف کے شروع میں ہوں گے تو ادغام ہوگا۔ جیسے یا کی مثال دیکھ لیتے ہیں، من یؤمن برق یجعلون، واو کی من وال وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ مِّن مَّالٍ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ اسی طرح نون کی من نشاء یومئذ نائمۃ، ادغام بلا غنہ، یعنی کہ اس میں ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ لام اور را میں، لام میں میم نون ساکن کے بعد لام ہے تو اس کو میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، من لدن کا۔ اسی طرح لام کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے تو یہاں پہ ایک زبر پڑھا جائے گا، ایک زبر مال البدا۔ اسی طرح را میں میم جو ہے وہ را کے ساتھ جا کے ملے گی
نون کو بیچ میں نہیں پڑھا جائے گا. مر ربک، مر ربک، فی عیشۃ راضیہ. نون ساکن کے ادغام کی شرط. نون ساکن پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یومن میں سے کوئی حرف دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو ادغام ہوگا، لیکن اگر دونوں ایک ہی کلمہ میں آ جائیں تو اظہار مطلق ہوگا. اس کی قرآن مجید میں صرف 4 مثالیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: الدنیا، قنوان، سنوان، بنیان. آگے دیکھ لیتے ہیں. اقلاب. اقلاب کا لغوی معنی ہے بدلنا، اور اصطلاحی معنی ہے نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ ادا کرنا. اس کا قاعدہ ہے: نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا. اقلاب کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ایک کلمہ کی مثال، 2 کلموں کی مثال اور تنوین کی مثال. تنوین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جیسے یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم نون کو نہیں بلکہ بیونی. اسی طرح بوری کا، سمیع بصیر. آگے ہے اخفا. اخفا کے لغوی معنی ہے چھپانا، اور اصطلاحی معنی ہے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا. اظہار یعنی ظاہر کر کے، اور ادغام یعنی کہ ملانا. تو یہاں پہ نہ تو اس کو چھپا کر اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا ہے، نہ تو بالکل ظاہر کر دینا ہے اور نہ ہی بالکل اس کو مکس کرنا ہے، ملانا ہے، داخل کرنا ہے، بلکہ اس کی درمیانی سی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا ہے. قاعدہ اس کا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با اور الف کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں.